علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین الرؤوف الرحیم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، محفل پاک میں تشریف لائے سادات کرام، مسند صدارت میں تشریف فرما ہماری مرکزی جامعہ مسجد کے امام و خطیب حافظ و قاری حضرت مولانا عبدالرحیم نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس بزم سعید کے سب سے پروقار اور حصول برکات کا ذریعہ بننے والے سفید ریش بزرگ حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم تمام ماہانہ درس قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں، جو کہ ہر انگریزی مہینہ کے پہلے جمعۃ المبارک کو ہوتا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی مصروفیات کی وجہ سے وہ پروگرام اصولاً تو اپنے وقت مقررہ پر ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے کچھ دوستوں کو میں نے تاریخ دی، تو وہ انگریزی تاریخ کی طرف توجہ اور دھیان نہ جا سکا، جس کی وجہ سے پھر اس غلط فہمی کی وجہ سے جمعۃ المبارک کو حاضری نہ ہو سکی۔ تو میں نے احباب سے گزارش کی تو پروگرام آج 8 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور
آپ حضرات کی وساطت سے اللہ اور اس کے رسول کے حضور معافی کا درخواست گزار بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں بے نیاز ہے۔ ساری کائنات مل کر اس کی بندگی میں لگ جائے، کائنات و ہست و بود میں کوئی شخص اس کی مخالفت کرنے والا، غیر معبود کو پوجنے والا نہ ہو، فقط اللہ کی عبادت ہو، تو اس کی الوہیت اور ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، الا یعوذ باللہ من ذالک، اگر ساری کائنات اس کی مخالفت پر اتر آئے تو الا یعوذ باللہ من ذالک اس کی الوہیت و ربوبیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہاں وہ لائق عبادت ہے۔ سو اب جو اس کے حضور جھکتا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اس کے حضور جھکتا ہے وہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے، اور جو معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے حضور نہیں جھکتا وہ اپنے آپ کو ہی گراتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، اور تمام عالم اسلام اہل ایمان اس عقیدے اور نظریے پر متفق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ بحمدللہ تعالی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، تو ہمارا آبائی دین اسلام ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہوا۔ لیکن حضرات یاد رکھیے، ہمیشہ سے اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ روئے زمین پر پہلی دفعہ کلمہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا اور اپنی اولاد کو سنایا اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم صفی اللہ، آدم اللہ کا صفی ہے، اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ میری اللہ کے دین کا نعرہ انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے امتوں میں لگاتے رہے۔ دین اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے نعرے لگے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے نعرے لگے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا نعرہ لگا، اور پھر باری آئی آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الرسل، خاتم الرسل، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تو لا الہ الا اللہ سے ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اور بے شک منصب نبوت و رسالت پر وہ حق تبلیغ ادا کر رہے تھے، اللہ کے نائب اور خلیفہ تھے، اولو العزم رسول اور انبیاء، اللہ کے ہاں ان کے درجات اور مقامات، وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے،
اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں. ان کے درجہ، ان کی فضیلت بے حساب اور حد درجہ. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی فضیلت کے گجرے اسی جماعت رسول کے گلے میں آئے. اللہ فرماتے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ، پھر کوئی ایسا بھی ہوا جسے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل آیا. لیکن جب امام الانبیاء آمنہ کے لال سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چاند کی باری آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا اور حسنین کے نانا کی بات آئی، تو قرآن نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے اس محبوب کے سارے درجوں میں اسے بلند کر دیا. اور جب اس محبوب کی باری آئی تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو علماء فرماتے ہیں ہر کسی نے تو لا الہ سے ابتدا کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا اس لیے کہ ہر کوئی جبریل علیہ السلام کی گواہی پر لا الہ کہہ رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ رب کے جلووں کو بے نقاب دیکھ کر گواہی دے رہے. سبحان اللہ. تو حضرات اب حق یہ تھا کہ جس طرح رب القدوس اپنی ذات الوہیت، ذات ربوبیت میں بے نیاز، اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے حضور جھکتے ہیں یا معاذ اللہ نہیں جھکتے. اس کی ذات، اس کی صفات وہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خاتم النبیین اور آقا علیہ السلام کی نبوت کو چونکہ قیامت تک اور بعد از قیامت اللہ نے پسند فرما لیا، تو پھر امکان اس بات کا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت کو کون قبول کرتا اور کون قبول نہ کرتا. اگر قبول کیا جاتا تو درجے میں بلندی اور اضافہ ہو جاتا، اور اگر قبول نہ کیا جاتا تو پھر دیگر انبیاء کی طرح اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا یہ قوم ماننے والی نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ قوم ماننے والی نہیں ہے. حضرت سامود علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، قوم ہود کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، قوم لوط کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. امکان اس بات کا تھا کہ دیگر انبیاء کی طرح اگر معاذ اللہ استغفر اللہ امام الانبیاء سرور کائنات علیہ السلام کو کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی قبول کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا محمد مصطفیٰ کے بھی ہاتھ اٹھ جائیں گے؟ فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنی ربوبیت کی طرح جس طرح ہم نے اپنی ذات کی الوہیت کو لوگوں پر محتاج نہ رکھا ہے، ہم نے تم پر اتنی عنایات کی ہے. بس اگر تجھے محتاجی ہے تو اپنے رب کی، محبوب تو لوگوں کی طرف نہ دیکھ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہو سکتا تھا رفعت ذکرک، اے پیارے تیرا ذکر میں نے بلند کر دیا، نہیں میں نے بھی نہیں کہا. حالانکہ اسے یہ بھی نہیں فرق پڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی، رب موسیٰ سے علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ یہ خدا کا دشمن اپنے آپ کو انا رب العالمین کہتا، اس کی بات جھوٹ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے. انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سارے جہانوں کا رب ہوں. واحد کا صیغہ استعمال کیا اپنی روحیت کے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے. حالانکہ روحیت اور ربوبیت کا اعلان افضل ذکر لا الہ الا اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اگر کبھی تمہاری جبیں اس کے حضور نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنے کو چاہے تو سب سے افضل شکر الحمدللہ رب العالمین ہے.
لفظ حمد کے ساتھ اس کا شکر بجا لایا کرو، روحیت کرو۔ ربوبیت کا بیان ہوا تو کہا انی انا اللہ رب العالمین، واحد کا صیغہ، بے شک میں اللہ ہوں جو ساری کائنات کا رب ہوں، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اور جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئی تو پھر رفعت ذکر کہہ دیتے تو بات پوری ہو جاتی کہ اے محبوب میں تیرا ذکر بلند کرنے والا ہوں۔ نہیں، ایک تو یہ نہیں کہا، رفعت ذکر کہتے تو بات پوری ہو جاتی۔ ایک تو رفعت واحد کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا۔ حالانکہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ فضیلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اکرام کے لیے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی کو واحد کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں تو اس میں فضیلت کا پہلو نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو جمع کے صیغے سے استعمال کرتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں بھی تعدیباً ادباً واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اکرام کے لیے، عزت کے لیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زیادہ فضیلت اور اکرام کا حقدار ہے، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس کی وحدانیت اس کی فضیلت پر غالب ہے، تو اس کی وحدانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ لیکن یہاں اللہ احد، وہ جو واحد کا صیغہ تھا، اس کی وحدانیت لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتی، اگرچہ کسی نے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا تو اس کو گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اللہ فرماتے، تو اگر اس نے کہہ دیا تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن افضل بھی نہیں ہے۔ افضل اس لیے نہیں کہ یہاں بلندی درجات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو دیکھتے ہوئے اس کی ذات وحدانیت کا لحاظ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، اس کی وحدانیت کو فوقیت ہے کہ کوئی اس کی معبودیت میں، کوئی اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شراکت کا حق نہیں رکھتا، اس لیے اس کی وحدانیت افضل ہے۔ لیکن یہاں رفعت کہا جاتا تو وحدانیت کا بیان تھا، اپنی شان الوہیت کا بیان تھا، رفعت نہیں کہا۔ رب نے ورفعنا کہا، اے بھی پیارے ہم نے بلند کیا ہے، یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، پھر رفعنا ذکرک ہوتا، بات تب بھی بن جاتی، محبوب پیارے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نہیں، ایک تو جمع کا صیغہ اور دوسرا فرمایا لاکا، اے بھی پیارے ہم نے بلند تو کیا، لیکن سنو ہر چیز کی چار علتیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز جب ماں سے وجود میں آتی، یہ ارسطو نے فلسفہ دیا تھا اور آج تک دنیا اس پر قائم ہے، علت فاعلی، سب سے پہلے اس چیز کو کوئی بنانے والا ہوگا، اور اس کے بعد علت مادی، اس کا کوئی نہ کوئی میٹیریل ہوگا جس سے بنائی جائے گی، پھر اس کے بعد علت مقصودی کہ آخر کس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی جا رہی ہے، پھر علت صوری، صور کہتے ہیں تصویر کو، وہ جو چیز بنائی جا رہی ہے اس کا نقشہ کیا ہوگا، اس کی تصویر کیسے ہوگی۔ تو یہ چار علت کا فلسفہ ہے جو ارسطو نے دیا۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اب ذکر علت فاعلی تو رب کی ذات ہے اور علت مادی ذکر ہے، اب پیچھے علت صوری، اب اس ذکر کو کس صورت میں بیان کیا جائے گا، کس صورت میں بلند کیا جائے گا، اور پیچھے صاحب علت مقصودی کہ آخر ذکر بلند کیوں کیا جائے گا۔ یہ چار علتیں ہوتی ہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں، بنانے کے لیے آپ کو معمار چاہیے، بنانے والا، علت فاعلی، میٹیریل چاہیے، علت مادی، اور اس کا نقشہ کیسا ہوگا، اس کی صورت کیسی ہوگی، نقشہ کیسا ہوگا، اسے علت صوری کہتے ہیں۔ صور کا مطلب تصویر، تخیل، جو آپ تصور کرتے ہیں کہ کمرہ ایسا ہوگا، صحن ایسا ہوگا، بیڈ روم ایسا ہوگا، کچن ایسا ہوگا، یہ علت صوری۔ اور علت مقصودی، گھر کیوں بنانا ہے، بھائی سردی اور گرمی سے حفاظت ہے اور رہائش کے لیے گھر بنانا ہے۔ تو یہ چار علتیں ہیں جو ہر چیز کے معرض وجود میں آنے کا سبب بنتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، چار علتیں، علت فاعلی اللہ کی ذات ہے، ذکر بلند کرنے والا اللہ ہے، اور
علت مادی ذکر، اللہ کیا بلند کر رہا ہے؟ ذکر بلند کر رہا ہے. اور علت صوری، اللہ کیسا ذکر بلند کر رہا ہے، کس طرح کا ذکر بلند کر رہا ہے، کس درجے کا بلند کر رہا ہے. اور چوتھی ہے کہ علت مقصودی، کیوں بلند کر رہا ہے. فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ. اور اوروں کو دیکھتے رہیں گے. کوئی غرض و غایت اس کی اپنی دنیاوی ہوگی، کوئی عزت کے لیے کرتا ہوگا، کوئی شہرت کے لیے کرتا ہوگا، کوئی نام و نامود کے لیے کرتا ہوگا. محبوب ہم تیرے دشمنوں کو بتا دینا چاہتے ہیں. آپ پچھلی سورت کا مطالعہ کریں، وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَكَلَا کا نعرہ جو لگا کفار و مشرکین کی طرف سے، محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا، اسے تنہا کر دیا. قرآن نے آیت نازل کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے بھی پیارے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھے تنہا کیا. اور سنو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ لوگ سمجھتے ہیں محبوب تو تنہا ہے، ہم تیرا ذکر بلند کر رہے. ہم اس لیے کہا محبوب میں خدا کی وحدانیت یوں تو تیرے لیے کافی ہے، لیکن میں نے اپنی ساری کائنات کو تیرے ذکر پر لگا. سبحان اللہ. میں نے ساری کائنات کو، حشرات الارض سو کائنات و عرضی و سماوی کو محبوب نے تیرے ذکر پہ معمور کر دیا ہے. ورفعنا، جب تیرے ذکر کی بات آئے گی محبوب نے فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا ہے، فرشتوں کو بھی شامل کر لیا ہے. اور اب بات رہ گئی علت صوری کی اور علت مقصودی کی. تو فرمایا اللہ کا، اے بھی پیارے ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے. ذکر کیوں بلند کیا؟ ورفعنا لک، تیری خاطر بلند کیا ہے. اور اب کس صورت میں بلند ہوگا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آئیے صاحبوں، میں آپ کی خدمت حضرت سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ابی سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہائے ہائے ہائے، رسول اللہ، یہ مسند ابی یعلا موصلی حدیث کو لے کے آئے. ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آتانی ہے جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. فقال، اور آ کر عرض کیا، ان ربی و ربک یقول، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب اور آپ کا رب فرماتا ہے، کیف رفعت ذکرک، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے جا کے پوچھو، محبوب تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر کیسے بلند کیا. ہائے ہائے، کیونکہ علت مقصودی کون ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے. اے حبیب پیارے، ہم نے تیرا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے. تو اب جبریل میرے محبوب ہی سے پوچھو کہ کیا میرا محبوب جانتا ہے کیف رفعت ذکرک، کہ ہم نے ذکر کتنا بلند کیا. واللہ اعلم قال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اللہ جانتا ہے کتنا بلند کیا. قال جبریل، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، قال اللہ تبارک و تعالی اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کر دیا. سبحان اللہ. کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. حضرات، اب نماز میں دیکھو، اب اذان میں دیکھو، تو خدا کا ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ہے. یہاں پر میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کو لے کے آئے. آپ کہتے ہیں، اذا اوحى اللہ عیسیٰ بن مریم، حضرت ابن عباس نے عیسیٰ بن مریم پر وحی فرمائی، اللہ نے عیسیٰ بن مریم پر وحی فرمائی اور فرمایا، آمین یا عیسیٰ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ.
وَأَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور اپنی امت سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ جو ان کا زمانہ پائے وہ بھی ان پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لبیک یا اللہ، قال من هو محمد، میرے اللہ میں حاضر ہوں، بس اطمینان قلب کے لیے مجھے بتا دیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا من ہوا محمد کہنا اس درجہ میں تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموت، باری تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ محدث کہتا ہے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں میں تو اللہ کا نبی اور اللہ کا عبد ہوں اور تمہیں بشارت دینے آیا ہوں اس محبوب کی برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام اسم گرامی احمد ہے۔ اور پھر یہاں پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے محمد پر ایمان لانے کا اور اپنی امت کو حکم کرنے کا حکم مل رہا ہے کہ میری امت میں سے جو ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے، تو پھر مجھے بتائیے یہ کون ہے؟ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا ایک تو اطمینان قلب کے لیے تھا، جیسے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب قال اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا، بولا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں پر اور اپنے امتیوں پر دلیل بنانا چاہتے تھے، تو رب تعالیٰ نے وہی فرمائی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، امام ذہبی اس حدیث کو لے کے آئے، امام ابن حبان حدیث کو لے کے آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے وہی فرمائی، فرمایا اے عیسیٰ لولا محمد ما خلقت آدم، سنو اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں نے او اخرج اللہ العرش من الماء فاستوى، جب میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ مضطرب ہو گیا، اس میں زلزلہ آ گیا، وہ ہلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ فسکنا، اور جیسے ہی عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ مضطرب عرش جو تھا اس میں سکون برپا ہو گیا، سکون آ گیا۔ حضرات یہاں جو امام حقی رحمہ اللہ نے بات لکھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑی آپ کی توجہ ملحوظ رہے کہ یہ دو جملے ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، کلمے بھی دو ہیں۔ رفعت ذکرک، اے بھی پیارے تو جانتے ہیں کہ کیسے ذکر بلند کیا؟ تو آگے سے جواب آیا اذا ذکرت ذکرت معی، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب یہ دو ذات ہے، لا الہ الا اللہ معبود ہے، محمد رسول اللہ مخلوق ہے، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے اور یہ شان عظمت لینے والے ہیں۔ ذاتیں دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو عربی زبان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں ذاتیں دو ہوں تو پھر درمیان میں واو مغایرت کی آتی ہے، اس کو لغت عرب میں واو عاطفہ کہتے ہیں۔ بیٹا موبائل سے کرو گے پھر میری بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ ہاں میں کوئی رٹی رٹائی تقریر لے کے نہیں آیا، اگر تھوڑی سی بھی آپ کی توجہ ادھر ہو رہی تو آپ بات کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکے۔ بس یوں میری طرف توجہ رکھیں جیسے بچے اپنی گیم کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ میں جس قدر مشکل ٹاپک لے کے آیا میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، اتنا اچھا طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ شاید اس کے مداح خانوں میں سے نام لکھ جائے۔ تو صحیح واو عاطفہ، وہاں واو عاطفہ تقاضا کرتی ہے، گرامر تقاضا کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، و محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ جملہ درست بنتا ہے۔ یہاں وہ عاطفہ کی ضرورت ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید و اکمل، آیا زید اور اکمل۔ اگر آپ کہیں جاء زید زید،
جملہ پھر بھی درست ہو جائے گا. کیسے؟ کہ آپ نے زید کو تکرار کے ساتھ بول دیا. آیا ایک ہی بندہ ہے لیکن بس اس کو تکرار کر دیا, 2 دفعہ کہہ دیا. لیکن اگر آپ کہیں جاء زید اکمل, آیا زید اکمل, اب ابہام آ گیا کہ ایک ہی بندے کے 2 نام ہیں یا ذاتیں بھی 2 ہیں, تو درمیان میں کیا آئے گی؟ واو. واو ہوتی ہے مغایرت کے لیے, واو عاطفہ. اگر عربی لغت کی بات کروں نا جی, اگر کوئی عربی گرامر سے متعلق قاری صاحب تشریف فرما ہے, قاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے, واو سے پہلے ہوتا ہے معطوف علیہ, واو کے بعد ہوتا ہے معطوف. اور قاعدہ یہ ہے کہ واو سے پہلے والا واو کے بعد کا مغایر ہوگا, اس کا ہم جنس نہیں ہوگا. ہم جنس سے مراد کہ ہم ذات نہیں ہوگا, اس سے جدا ہوگا. اب جاء زید و اکمل جب کہا تو پتا چلا کہ زید اور ہے, معطوف علیہ ہے واو سے پہلے, اور واو کے بعد اکمل ہے, تو یہ زید کا مغایر ہے, معطوف ہے. واو سے پہلے معطوف علیہ ہوتا, واو کے بعد معطوف ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں. اگر واو اٹھا دی جائے تو ایک ذات کا ابہام ہوتا. اب ابہام کو ختم کرنے کے لیے تو واو ڈالی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ذات 2 ہیں, ایک نہیں. لا الہ الا اللہ, میں نے آپ کو حدیث سنائی, امام ذہبی لے کے آئے, ابن حبان لے کے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور رب تعالی نے خود فرمایا کہ ایسا میں نے اپنے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. آپ اپنا بیگانوں میں دیکھیں, آپ کو کوئی بھی لا الہ الا اللہ وہ محمد, جب واو رب نے ختم کر دی تو ڈال کون سکتا؟ واو کس کی ہوتی ہے؟ مغایرت کی. مغایرت کہتے ہیں غیر کو. جیسے میں اور ہوں, قاری صاحب اور ہیں, 2 ذاتیں ہیں, تو آپ جب 2 کا ذکر کریں گے تو درمیان میں واو کا ذکر کریں گے, اور واو ہٹا دی جائے تو ابہام کہے گا اکائی کا کہ جاء زید اکمل, تو وہاں پیدا ہوتا ہے کہ زید اکمل ایک ہی بندے کے نام ہیں. تو اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے واو لاتے ہیں. تو پھر چاہیے یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہوتا, لیکن نہیں صاحبو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مغایرت کی واو کو ہٹا دیا. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابہام ہوتا مولا جو لا الہ ہے وہی محمد رسول اللہ ہے. نہیں, ابہام پیدا ہوگا, معبود ہے لا الہ الا اللہ, تو کیا محمد رسول اللہ وہ بھی معبود ہے؟ وہ خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے, تو مغایرت کی واو چاہیے. مولا واو کیوں ہٹا دی؟ فرمایا کہ ہم نے یہ تو بتا دیا کہ علت مقصودی میری محبوب کی ذات ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے بھی پیارے ہم نے ذکر آپ کا, آپ کی خاطر بلند کیا. اب بیان ہو رہا ہے علت سوری کا. ارے تم نے سمجھا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ نام رکھا ہے؟ نہیں, میں نے اپنے نام کو محبوب کا نام, محبوب کے نام کو اپنا نام دے دیا. من ذکرک ذکرنی, اے پیارے جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. سبحان اللہ. میں نے وہ مغایرت کی اٹھا دی ہے, بولو مغایرت کی اٹھا دی ہے. اب پوچھو مولا حقی اسماعیل حقی سے کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل حقی کہتے ہیں اگر کسی شخص نے کہا اللہ, کسی شخص نے بولا اللہ, تو فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے محمد. حدیث لے کے آئے, من ذکرک ذکرنی, حدیث قدسی ہے. فرمایا حبیب پیارے جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. اور پھر ایک اور حدیث آپ کو سناؤں, حدیث قدسی ہے یہ بھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی لا اذکر, اے حبیب پیارے اس شخص نے مجھے یاد ہی نہیں کیا. بھئی صبح سے شام تک 5 اذانیں ہوئیں, صبح سے شام تک 5 نمازیں ہوئیں, نماز میں بھی اس نے اللہ اکبر کی صدا دی, سبحان ربی العظیم کہتا رہا, سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا,
لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب لا اذکر، اس نے مجھے یاد نہیں کیا۔ مولا کس نے؟ فرمایا حتی تذکر، جس نے تجھے یاد نہیں کیا، سبحان اللہ، جس نے تجھے یاد نہیں کیا، اس نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ اب علت سوری یہ ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس صورت میں، کس کیفیت میں، کس درجہ میں رب نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، تو کہا محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب کوئی محمد کہے گا تو اللہ لکھا جائے گا، اب کوئی اللہ کہے گا تو نام اعمال میں محمد لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آپ کہہ سکتے ہیں اب حدیث کی روایت پر چرا ہوگی، یہ حدیث کون لے کے آئے، اس کے راوی کون ہے، پھر راویوں پر چرا ہوگی، پھر ایک آواز نکلے گی جو من میں آئے گی اور آپ سنتے رہتے ہو یہ بھی ضعیف ہے جی، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو چلو ہم علت سوری میں پہنچ گئے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانے والا ہوں۔ علت سوری، قرآن سے پوچھئے کہ باری تعالیٰ یہ واو مغایرت کی تو اٹھا دی تھی، لیکن ملا کہتا ہے کہ نہیں، واو مغایرت کی ڈالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ بولو اللہ اور رسول کی اطاعت میں واو مغایرت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ قرآن کہتا ہے واو مغایرت ہے، اور یہ روایات کہتی ہیں کہ واو مغایرت کی اٹھا دی، تو پھر قرآن نے کہا یہ واو مغایرت کی نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کا بیان آ گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کا بیان آ گیا، تو اے شیخ فرمائیے یہ بلندی درجات اور ذکر درجات کہاں تک ہے؟ فرمایا بس ایک خدا نہ کہو، وہ ایک خدا نہیں ہے، اور درجہ مولوہیت کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مغایرت کی نہیں ہے، اور اگر تم کہو کہ مغایرت کی ہے تو آؤ صاحبو میں تمہیں قرآن کے اوراق پڑھاتا چلوں۔ اللہ بولے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، لوگوں سن لو، ایک اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور ایک اس کا رسول ہے۔ واو مغایرت کی موجود، ایک اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، درمیان میں واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ مغایرت کی ہوتی ہے، لیکن جب قرآن نے آگے بیان کیا تو مغایرت کا معنی غیر ہونا، مغایرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ضمیر بھی مغایرت کی ہو۔ آپ نے کہا جاء زید و اکمل، آیا زید اور اکمل، وَيَطْعَمُهُمَا، تو ان دونوں نے کھانا کھایا۔ یہ کلمہ درست ہے یا غلط ہے؟ کلمہ درست ہے۔ اور اگر آپ کہیں جاء زید و اکمل، آیا زید اور اکمل، وَيَطْعَمُهُ، اور اس نے کھانا کھایا، تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان دو میں سے، کیونکہ ایک ضمیر واحد کی آئی ہے، اَن يَطْعَمُهُ، اس ایک نے کھانا کھایا، تو پھر آپ کو وضاحت کرنا پڑے گی کہ دو میں سے کس ایک نے کھایا، یا تو زید نے کھایا یا اکمل نے کھایا۔ تو قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول، احق، مومنوں زیادہ حق رکھتا ہے، اَن يُرْدُوهُ، وہ مغایرت کی ہوتی تو اَن يُرْدُوهُمَا، اللہ اور اس کا رسول
زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان دونوں کو راضی کرو. نہیں، دونوں کو نہیں، نہیں نہیں، فرمایا ان یردوہ، اس کو راضی کرو. مولا دو ہے، وہ مغایرت کی ہے، ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا رسول ہے. تو ان یردوہ، دو میں سے ایک کو راضی کرو. تو کس کو کرنا ہے؟ کہا میرے محبوب کو راضی کرو، اسی کی رضا میں میری رضا ہے. سبحان اللہ. تمہیں کس نے کہا کہ وہ دو ہیں؟ ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے. جڑا ہک تو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. اے یردوہ، فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول کو مانا اس نے خدا کو مانا ہے. جس نے رسول کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا ہے. اور جس نے رسول کا نام لیا اس نے خدا کا نام لیا. محمد محمد کرندے گزر گئی، احد قولو احمد گلندے گزر گئی. اور صاحبو ہائے ہائے ہائے، وہ اب تو خیر ہمارا سٹیج جو ہے وہ قوالوں کے اور نعت خانوں کے سپرد ہو گیا. خالی نعت خانوں کے اور قوالوں کے ہاتھوں ہوتا تو شاید اتنی تباہی نہ مچتی. اس کے پیچھے پشت پر جاہل اور ان پڑھ جوہلا، بد عقیدہ جوہلا شعراء کھڑے تھے. کبھی تو وہ گانوں کی طرزیں بنا رہے تھے، کبھی وہ ہٹ شدہ گانوں کو لے کے اسے نعتیہ کلام کا رنگ دے رہے تھے. اور معذرت کے ساتھ خطباء اور سامعین بھی نعتوں کے چسکے پورے کر رہے تھے. تو کہتے ہیں نعت کہنے کے لیے بھی احمد رضا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھے تھے تو ایک شخص نے نعت لکھی. گنبد خضرا شریف کے پاس 2 درخت تھے کھجور کے. جب اس کو دیکھا تو کہا کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے. وہ شاعر کہنے لگا یہ کب ہیں درخت؟ لوگوں تم اس سے درخت دیکھتے ہو؟ کہتا میں درخت نہیں دیکھتا. کب ہیں درخت گنبد شاہ والا کے سامنے؟ مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. جب اس نے اتنی بات کہی نا تو اصل اب جو سامعین ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم نے اپنے سامعین کو، وہ مجھے یاد آ گئے حضرت ابراہیم تستری علیہ رحمہ. آپ نے اپنے مجازی خلیفہ کو خط لکھا، خلیفہ مجاز کو. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا اپنے درویشوں کو اور اپنے رفقا کو دین اور ادب سکھانا، انہیں جہالت کا درس نہ دینا. اس لیے کہ اگر تم نے انہیں جاہل رکھا تو کل قیامت کے دن ان کی جہالت کے ذمہ دار بھی تم ہوں گے. اب یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ معلم سوچتا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے. مجمع کہتا ہے کہ خطباء ذمہ دار، علماء کہتے ہیں کہ مجمع ذمہ دار ہے. صاحبوں ہمیں تعین کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم تسری رحمہ نے لکھ دیا تھا اپنے خلیفہ کو کہ اگر تم نے لوگوں کو جاہل رکھا تو اس کی جہالت کے ذمہ دار بھی تم ہوں گے. لہٰذا مجھے اوروں کو پتہ نہیں ہے لیکن میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر لوگوں کو جاہل رکھا ہے. قاری صاحب قبلہ بھی میرے سے پہلے اس درد کا اظہار کر رہے تھے تو پتہ نہیں یہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو جاہل رکھا اور صرف ان کی جہالت سے اپنا ذاتی اور مالی نفع اور منفعت اٹھانا چاہا. خیر جب یہ بات، وہ اندھے اور گونگے اور بہرے سامعین نہیں تھے. جب اس نے شعر لکھا نا گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھ کر، تو اس شخص کی آواز اس کے کان میں پڑی. وہ بھاگم بھاگ آیا حضور فقیہ سر مجدد دین و ملت امام اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے پاس. کہتے ہیں حضور وہ نعت خواں بیٹھا شاعر وہاں کہہ رہا ہے کب ہے درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا یہ کون بے ادب اور گستاخ ہے، اس کو لاؤ میرے پاس. لوگ پکڑ کے لے آئے امام اہل سنت کے پاس. فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کب ہے درخت گنبد شاہ والا کے سامنے. جب اگلا مصرع گانا فرمایا چپ ہو جا، چپ ہو جا، یہ نہ کہ
ہائے ہائے ہائے، وہ ہاتھ باندھ کے رونے لگا. اس نے کہا حضور پہ میری اصلاح کر دیجیے. اب اگر کسی کو آپ کہہ دیں نا وہ کہتے لو جی کلیاں کر کے کانچے دسنا سی تسی سارے بچی دسدا. اچھا تم گند ساروں کے سامنے مچاؤ اور مجھے کہتے ہو کلیاں کر کے بتانا تھا. خدا کی قسم میرے اس مسرت کو رافضیت و خارجیت سے اب خطرہ ختم ہو گیا ہے. اب اس منبر کو پچھلے زمانوں میں جب ہم چھوٹے تھے اور علماء کا زمانہ تھا تو اس منبر کو خارجیت اور رافضیت سے خدشہ تھا. اب نہیں، اب صرف اور صرف جہالت سے خطرہ ہے. اب ہم اپنے دشمن خود ہو چکے. اب ہمیں مارنے کے لیے دوسروں کے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اپنے گھر کو آگ لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے. جب آپ نے سنا ہوگا کہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے اور سامان جو بچا تھا وہ بچانے والے لوٹ کے لے گئے. اب حال یہ ہوا اور اب یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہتری کے اسباب پیدا فرما دے، وہ مسبب الاسباب ہے. لیکن جب مجرم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، اقبال مجرم، تو صاحب خالہ حضرت فاضل بریلوی نے اسے بلایا اور کہا کب ہے درخت گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. صاحب وہ قرآن سے بہتر خدا کی قسم محبوب کریم علیہ السلام کی مدح سرائی. مجھے بھائی سونا عطاری صاحب نے کہا تھا کہ درس قرآن تو آپ ہر مہینے دیتے ہیں، تو درس قرآن بھی ہو لیکن نعت مصطفیٰ بھی ہو، کچھ ایسا موضوع. تو میں نے کہا یہ تو ایک آیت پر آپ شروع کر دو. یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا جی کہ پورا قرآن جو ہے وہ نعت مصطفیٰ ہے، اللہ کی قسم یہ حق کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ علماء اب اسٹیجوں پہ نہیں آتے، ان سے سنے ہوئے جملے آ کر ہم بول دیتے ہیں. لیکن یہ بات حق ہے کہ قرآن یہ نعت مصطفیٰ ہے. کیسے؟ اللہ بولتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں. اس کا ایک ایک لفظ اور حرف اللہ کا ہے. آیا کہاں سے ہے؟ زبان مصطفیٰ سے. تو جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ خدا کی بات ہو گئی. جو زبان مصطفیٰ سے نہیں نکلا وہ قرآن ہی نہیں ہے. قرآن ہی وہ ہے جو محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے. تو اس لیے پورا قرآن اجمالی طور پر تو نعت مصطفیٰ ہے. بہرحال جی میں نے اپنی بساط کے مطابق جیسا بھی رسوخا ہو سکا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. دعا کریں اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے مدح سراؤں میں ہمارا نام لکھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.